نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم رب العالمین۔ شوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام گزشتہ سالوں کی طرح آج بھی یہ عظیم الشان ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، انسانی سر، ہم جو جمع ہیں تو ایک خوشی کے سلسلہ میں کہ 7 ستمبر سن 1974 میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم پاس کر کے متفقہ طور پر قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی اور اس ذریت کو غیر مسلم اس 7 ستمبر میں ہر سال مسلمانان عالم اپنے اپنے طور پر یہ دن بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی جمع ہیں۔ ہم سب کی حالت کہ ہم کس لیے جمع ہوتے ہیں، 7 ستمبر سن 1974 کو کیا ہوا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے مائک پکڑ لے اور کہے کہ آپ کیوں آئے ہیں تو آپ بتا سکیں کہ میں ایک خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آج سے تقریباً کتنے سال بنتے ہیں سن 1974 کے بعد؟ جی، اتنے سال پہلے سن 1974 میں ان کو غیر مسلم اقلیت اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ ان کی بدماشیاں بڑی زیادہ ہو گئی تھیں۔ کفر اس علاقے کے گورنر تھے، مغربی پاکستان تھا، ادھر قریب ہی رہنے والا تھا، متھرا کے قریب، اس کے حکم پر گولی چلائی گئی تھی اور فرزندان توحید نعرہ لگا کر اپنا سینہ پیش کرتے تھے۔ ہر طرف جلوس آ رہے تھے اور لوگ نوجوان بالخصوص گولیاں کھانے کے لیے اپنے سینے پیش کر رہے تھے۔ ایک بارات آئی تو راستہ بند تھا۔ لڑکے کی ماں نے پوچھا کہ یہ کیوں راستہ بند ہے؟ کہتے ہیں آج فرزندان توحید اور ختم نبوت کے شیدائی نکلے ہوئے ہیں
اور مرزا کے خلاف تحریک چل رہی ہے، قادیانیوں کے خلاف تحریک چل رہی ہے، اور ان گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ میں نوجوان اپنے سینے پیش کر رہے ہیں۔ اس غیرت مند ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، دلہا تھا، اس نے کہا بیٹا نیچے اترو، جاؤ اس ہجوم میں تم بھی شریک ہو جاؤ، خدا آپ کو شہادت کا منصب نصیب فرمائے تو آپ کو میں شادی کا صحرا جو ہے قیامت کے دن پہناؤں گا۔ یہ جذبہ تھا اس وقت۔ مئی سن 1974 میں اس کے اواخر میں قادیانیوں نے کالج کے طلباء کو ربوہ یعنی چناب نگر جو اب موجودہ ہے، یہ ہمارے علماء کی محنت سے اس کا نام بدلا ہے، ورنہ اس میں بھی ایک سازش تھی۔ میری بات لمبی ہو جائے گی، میں اتنا وقت لوں گا کہ مہمان تشریف لے آئیں۔ تو چناب نگر اسٹیشن پر جو اس وقت ربوہ کہلاتا تھا، ان مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف کالج کے نوجوانوں نے نعرے لگائے تھے کہ ختم نبوت زندہ باد۔ آپ بھی کہہ دیں ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ کالج کے نوجوانوں نے نعرے لگائے اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ ان لوگوں نے معلومات کی کہ یہ ٹور کے لیے آ رہے ہیں سوات، واپس کس تاریخ کو پورا ریکارڈ معلوم کیا، اور جب گاڑی دوبارہ واپس اس اسٹیشن پہ پہنچی تو انہوں نے ان کالج کے علماء کو مار مار کے کوشش کوي په مجمع کې انتشار مو جوړوي، د مخ کې راتلو کوشش مکوئ، د مجمع نظم و ضبط خرابولو کوشش مکوئ۔ څومره چې د مجمع جوړ ملګري دي دوی سره تعاون فرمایي، سیکیورٹی والا انتظامیه والا سره تعاون فرمایي۔ د حضرت قاری صاحب مبارک ډېر پرمغز بیان دی، دا ډېر په دلجمعۍ سره واورئ تاسو الله وبخا، او ستاسو خدمت دپاره ملګري ولاړ دي، کوشش وکړئ خاموشي اختیار کړئ۔ حضرات محترم، ڈسپلن کا خیال کریں، پورے نظم کے ساتھ۔ آپ کا اپنا اجتماع ہے، جگہ جگہ جہاں جگہ مل جائیں وہاں بیٹھ جائیں، ضروری نہیں کہ آگے ہم بڑھیں، آگے آئیں۔ اسکرین بھی آپ کے لیے لگی ہوئی ہے، آپ خود اپنے اجتماع کو خراب کریں گے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ بہرحال ہمارے کالج کے طلباء کو انہوں نے مارا پیٹا، بدماشیاں زیادہ تھیں، اس لیے زیادہ تھی بھی بدماشیاں ان کی کہ پاکستان جب بنا تو پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ یہ قادیانی تھا، بے ایمان قادیانی۔ پاکستان بنتے ہی مسلمانان پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی تھی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح جب فوت ہوئے اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، یہ بے ایمان باہر کھڑا تھا، یہ مرتد سر ظفر اللہ، جنازہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ جتنے احمدی ہیں ذرا غور سے سن لیں، ذرا غور سے توجہ فرمائیں۔ اب الحمدللہ سارے عاشق ہیں محمد الرسول اللہ کے، لیکن کہیں کہیں آپ بالکل توجہ نہیں کرتے۔ یہ احمدی کوئی بھی ہو، یہ مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا، یہ مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ ہم اس طرح تو بڑے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پھر پھسل جاتے ہیں جنہوں نے کہ جناح کا جنازہ نہیں پڑھا، اور انہوں نے صاف کہا، مرزے نے صاف کہا تھا، مرزا ناس نے، سر ظفر اللہ نے پوچھا گیا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو اس نے کہا مجھے پاکستان کا مسلمان ملک کا کافر شہری سمجھیں، یا مجھے مسلمان شہری اس ملک پاکستان یا اس مجمع کے کافر مجمع کا میں واحد مسلمان مجھے سمجھے، آپ کی مرضی، میں نے اس لیے نہیں پڑھا۔ یعنی یا میں مسلمان ہوں یا یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں تو میں کافر ہوں، اور میں اگر مسلمان ہوں تو پھر یہ کافر ہیں۔
کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ گویا اس بنیاد پر اس مرزا سر ظفر اللہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، لیکن ان بے ایمانوں نے اسٹیبلشمنٹ میں احمد تو بڑا پیارا نام ہے، لیکن تعارف کے لیے بتانا پڑتا ہے، احمد ایک جیالے نے حملہ بھی کیا تھا اس پر، لیکن بچ گیا تھا بے ایمان۔ بڑی بڑی کی پوسٹوں پر یہ لگے تھے، کی پوسٹوں پر۔ بحریہ کے کمانڈر بھی قادیانی تھے، یہ بھٹو کا دور تھا، اور چیف آف ایئر اسٹاف ان کو فیصل آباد لے جایا گیا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیلی اور پورے ملک کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک عظیم الشان تحریک شروع ہو گئی، جس کی قیادت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر جلسوں جلوسوں کی شکل میں کر رہے تھے، اور اسمبلی کے اندر قائد مرحوم، قائد محترم کے والد محترم قائد مرحوم مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسمبلی کے اندر جنگ لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی یہ جنگ لڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ زور سے آمین کہہ دیں۔ حضرات محترم، شورش کاشمیری اس تحریک کا حصہ تھے، صحافی تھے، عاشق رسول تھے۔ کچھ بدگمانیاں پیدا ہوئی تھیں ہم سے، ذرا الگ الگ جاتے تھے، لیکن اس تحریک کا ایک اہم حصہ تھے بہت بڑے خطیب، چٹان کے ایڈیٹر۔ یہ 74 کی بات ہے نا، بھٹو کے پاس گئے، بھٹو کی حکومت تھی اور بھٹو کے ساتھ شناسائی بھی تھی، تو بھٹو سے مطالبہ کیا تھا انہوں نے۔ بھٹو نے باتوں باتوں میں کہا کہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہ جی اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں۔ کہنے لگا ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو آکسفورڈ بھیج دیں، ہم خرچ اٹھائیں گے۔ شورش مرحوم نے فرمایا میں اپنی اولاد کو مشرقی تہذیب سے نکال کر مغربی تہذیب میں داخل کرنا نہیں چاہتا، آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ سے فنڈ نہیں لوں گا کہ میرے بچوں کو باہر آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل کیا جائے۔ آج کا غیرت مند مسلمان ایسی آفر ملے تو دوڑتا ہوا جائے گا، باہر نعرہ لگائے گا کہ ختم نبوت زندہ باد، اور گرین کارڈ کے لیے پھر نہ ایمان ہوگا اور نہ اسلام ہوگا۔ کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ بھٹو نے کہا کہ دیکھو شاہدرہ میں، آپ میری طرف توجہ رکھیں، بڑی میں آپ کو بنیادی باتیں بتا رہا ہوں۔ شاہدرہ میں زمین ہے، 2 پلاٹ زمین لے لیں، اولاد کے کام آئے گی، سستے داموں آپ کو دے دی جائے گی، جیسے دیتے ہیں حکمران ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیتے ہیں۔ شورش کاشمیری نے فرمایا کہ بھٹو صاحب مجھے کسی پلاٹ کی اور زمین کی ضرورت نہیں، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں خدا کے لیے میرا وہ مطالبہ پورا کر دیں۔ بھٹو نے وعدہ کر لیا میں ضرور تیرا یہ مطالبہ ہے یہ منظور کروں گا، میں تیرا مطالبہ مانتا ہوں اور منظور کروں گا، ضرور منظور کروں گا، پکا وعدہ کیا۔ شورش نے کہا بس یہی میرے لیے تحفہ ہے کہ آپ میرا مطالبہ منظور کر لیں، اور شورش واپس آ گیا۔ گھر میں آ کے بات کی تو بچوں نے کہا پلاٹ لے لیتے ابا جی، زندگی تو ذرا اچھی گزرتی نا۔ فرمایا نہیں بیٹا، مجھے جو ملے گا وہ کئی پلاٹوں سے اچھا ہے جو میں نے اسے مانگا ہے، کئی پلاٹوں سے اچھا ہے، کئی زمینوں سے اچھا ہے، کئی آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے اچھا ہے۔ ذرا ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، ہم کس معیار کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق بنائے، کہو آمین۔ اتفاق سے ہم سن 74 میں جس دن شورش فوت ہوئے ہم گجرانوالہ میں تھے،
جامعہ نصرت العلوم میں کنونشن تھا JUI کا، مفتی محمود رحمت